نیاز احمد صاحب نے ایک SMS بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ کیا انشورنس کمپنی میں کام کرنا جائز ہے؟ اگر کمپنی ایسی ہے جہاں انشورنس کرانے پر آدمی مجبور ہے، جیسے گاڑی کا انشورنس ہے یا حکومت کی جانب سے میڈیکل انشورنس کرانا ضروری ہے، اور اسی محکمہ میں وہ آدمی کام کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ اگر کہیں پر ایسا ہے کہ اپنی پسند سے انشورنس کرانے کی دعوت دی جا رہی ہے، یا کوئی آدمی انشورنس کرانے کے لیے اپنی پسند سے وہاں جا رہا ہے اور کمپنی نے اس انداز میں انشورنس کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، تو وہاں پر کام کرنا جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہاں پر انشورنس کھلوانا ہی جائز ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک قاعدہ بتا دیا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں ساتھ دو اور سرکشی اور گناہ کے کام میں ساتھ مت دو۔ اس لیے اگر آپ کی کمپنی کی شکل دوسری بنتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ کوئی دوسرا کام ڈھونڈنے کی کوشش کریں، فوری طور پر کام نہ چھوڑیں، کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے۔ جب کوئی کام مل جاتا ہے تو ملنے کے بعد آپ اس کام کو چھوڑ کر کے دوسرے جو حلال ذریعہ سے آمدنی آئے گی اسے اختیار کر لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ ندیم تنویر صاحب نے پوچھا ہے کہ تعویذ کا کیا معنی ہے اور اسے کیا پہننا جائز ہے؟ تعویذ کا لغوی معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا، حفاظت کی دعا کرنا، جو دم کرنے کو بھی شامل ہے، یعنی دم کرنے کو بھی تعویذ کہا جاتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ قرآنی آیات سے دم کرنے پر اکتفا کریں۔ یہ سب سے بہتر تعویذ ہے کیونکہ اس میں فائدہ بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ رہی بات تعویذ لٹکانے کی، تو اگر یہ تعویذ غیر قرآنی آیات سے بنایا گیا ہے تو اسے کسی صورت میں پہننا جائز نہیں ہوگا، اور اگر قرآنی آیات سے بناتے ہیں تو 3 وجوہات کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تعویذ لٹکانے کی جو احادیث ہیں ان کے اندر ممانعت عام ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان الرقیٰ والتمائم والتوالہ شرک، چھڑکیاں، جھاڑ پھونک، اس طرح سے محبت کے اعمال اور تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ اسی طرح سے دوسرا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ اس سے قرآنی تعویذ کی توہین کا دروازہ بھی کھلتا ہے، کیونکہ ہم اسے ہی پہن کر کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآنی آیات اس کے اندر ہے تو اس کی بے حرمتی ہوگی۔ اس کو پہن کر کے اگر شوہر بیوی ہیں تو جسمانی تعلق قائم کریں گے، اس سے بھی اس کی بے حرمتی ہوگی، تو کئی مرتبہ اس کی بے حرمتی کا پہلو بھی نکلتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر قرآنی تعویذ کا دروازہ کھول دیا جائے تو غیر قرآنی تعویذ کا بھی دروازہ کھلے گا، اور سد ذریعہ کے طور پر بھی اس کو نہ اپنانا بہتر ہے، اور اکتفا کرنا دم پر یہ سب سے بہتر طریقہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو اتارا ہے، ان آیات کو جن میں شفا بتائی گئی ہے پڑھ کر کے دم کریں، سب سے بہتر تعویذ ہے یہ۔